الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. عدل الہی کی بحث کے ضمن میں عقیدہ جبر، تفویض اور اختیار کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور پچھلے درس میں عرض ہوا مسلمانوں کا ایک گروہ جبر کے قائل ہو گئے، اور اس عقیدے کا خلاصہ یہ تھا کہ دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں رکھتی، حتیٰ انسان بھی غیر مؤثر ہیں، حتیٰ انسان کے افعال، کردار، گفتار، یہ تمام چیزیں جو ہے ان کا خالق انسان نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کا خالق اور تمام اشیاء کا خالق خداوند متعال ہے۔ لہٰذا اگر انسان سے گناہ صادر ہوتا ہے تو ارادہ خدا کی وجہ سے، مشیت الہی کی وجہ سے، برا کام انجام دیتا ہے تو مشیت الہی کی وجہ سے، خداوند متعال کے ارادے کی وجہ سے، اچھا کام انجام دیتا ہے یا نیک کام انجام دیتا ہے تو بھی خداوند متعال کے ارادہ اور مشیت کی وجہ سے، وإلا خود انسان بے اختیار ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک وسیلہ، ابزار اور سامان کی طرح ہے جو انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں جو بھی حادثہ یا وقوعہ وجود میں آتا ہے ان تمام کا خالق خداوند متعال کی ذات ہے، لیکن یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اس عقیدے کے غلط ہونے پر متعدد دلائل پیش کیے گئے ہیں، ان کا خلاصہ اور بہت ہی جو آسان دلیلیں جو پیش کی ہیں ان کا بھی خلاصہ انشاءاللہ ہمارے حضرات کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ عقیدہ اس لیے غلط ہے، یہ عقیدہ انسانی فطرت اور افکار عمومی کے خلاف ہے۔ عقیدہ جبر انسان کی فطرت، ضمیر، طبیعت اور افکار عمومی کے خلاف ہے، کیونکہ یہ دونوں انسان کی فطرت اور افعال اور افکار عمومی، عام انسانوں کے افکار، آپ پورے انسانی معاشرے میں جائیں تو ہر انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مختار سمجھتا ہے۔ انسان کی فطرت کی بھی آواز یہی ہے کہ انسان، تجھے خدا نے اختیار دیا ہے، خدا نے اختیار عطا کیا ہے۔ انسان کی فطرت اور افکار عمومی گواہی دے رہی ہے کہ انسان صاحب فکر اور صاحب اختیار ہے، لہٰذا انسان کی فطرت اور افکار عمومی کی گواہی کی بنیاد پر یہ عقیدہ غلط ہے۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، تمام لوگ جیسا کہ پہلے والے مباحث میں بھی اس نقطے کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں، دنیا کے تمام لوگ، تمام انسان جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو،
جس مکتب سے بھی تعلق رکھتا ہو، جس ملت اور قوم سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اچھے کام کرنے والوں کی مدح کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں۔ کوئی اچھا کام انجام دے تو دنیا کے جس معاشرے میں بھی آپ جائیں، اچھے کام کرنے والوں کی مدح و ستائش کرتے ہیں اور برے کام کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اور ان کی توہین اور تحقیر کرتے ہیں۔ لہذا اگر انسان اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، اپنے افعال میں بے اختیار ہو تو مدح و ستائش معنی نہیں رکھتا اچھا کام کرنے والوں کے، کیونکہ اس نے انجام نہیں، خدا نے انجام دیا ہے، اس کی تعریف بھیجا ہے، خواہ کے لیے اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اور جو گناہ کار ہیں، جو برے کاموں میں مبتلا ہیں، جو برا کام جس نے انجام دیا ہے، اس کی سرزنش بھی غلط ہے، کیونکہ اس نے انجام نہیں دیا، خدا نے انجام دیا ہے۔ بلکہ اچھے کام کرنے والے کی مدح و ستائش کے بجائے برے کام کرنے والے کو زیادہ اہمیت دینا چاہیے، کیونکہ دنیا والے اسے برا بلا کہتے ہیں، یہ بدبخت انسان ہے، مثال کے طور پر یہ غلط کردار کا آدمی ہے، دنیا والے سرکوب کرتے ہیں اس کو، اس کی توہین کرتے، تحقیر کرتا ہے، لہذا اس کی زیادہ دلجوئی کی ضرورت ہے بجائے اس کی کہ جو اچھا کام جس نے انجام دیا ہے، اس لیے کہ دونوں نے خدا نے انجام دیا ہے، دونوں کام چاہے اچھا ہو یا برا خدا نے انجام دیا ہے، نعوذ باللہ۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کی مدح و ستائش کرتے ہیں لوگ، برا کام اور برا فعل انجام دینے والوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان اپنے اختیار سے یہ کام انجام دیتا ہے، مختار ہے، وہ آزاد ہے۔ وَإِلَّا اگر دونوں کام خدا کا فعل ہو تو برے فعل انجام دینے والے کی مذمت کرنا معنی نہیں رکھتا، اچھے کام انجام دینے والے کی تعریف کرنا معنی نہیں رکھتا۔ یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ آپ دنیا کے جس ملک میں جائیں، جس کونے میں جائیں، ہمالیہ کے دامن میں جائیں، افریقہ کے جنگلوں میں جائیں، دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں جائیں یا دنیا کی دیہاتوں میں جائیں، جس کونے میں بھی جائیں، تمام لوگ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے ہیں۔ تمام لوگ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے ہیں اور ان کے تعلیم و تربیت میں کوشش کرتے ہیں۔ لہذا اگر انسان مجبور ہو تو تعلیم و تربیت کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا، جس کے لیے اتنی زحمتیں اٹھائیں ماں باپ، جس کے لیے اتنے پیسے خرچ کریں، جس کے لیے اتنے وسائل فراہم کریں، غیر معقول ہے۔ اس لیے کہ چاہے آپ تعلیم و تربیت میں کوشش کریں بچے کی یا کوشش نہ کریں، اس کا کوئی اثر نہیں ہے اس بچے کا، یہ ایک اوزار ہے، یہ ابزار ہے، وسیلہ ہے۔ جو بھی فعل اس سے صادر ہوتا ہے وہ خدا کا فعل ہے، تو پھر تعلیم و تربیت معنی نہیں رکھتا۔ یہ تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ انسان کبھی اپنے ماضی پر شرمندہ ہوتا ہے۔ اپنے عمر میں انسان کبھی ماضی میں جو ہے برا کام انجام دیا ہے، اس سے بہت سی غلطیاں صادر ہوئی ہیں اور اس سے بہت سے اشتباہات صادر ہوئے ہیں، تو وہ اپنی ماضی سے وہ شرمندہ ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے عمل طے کرتا ہے، اور ماضی کے بحرانی آئینے کو آئندہ اور مستقبل کے لیے ماضی کے بحرانی آئینے میں مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا اگر انسان مجبور ہو تو ماضی سے پشیمانی معنی نہیں رکھتا۔ کیوں پشیمان ہو جائے؟ اس نے کوئی کام انجام نہیں دیا، وہ تو ایک وسیلہ تھا، ذریعہ تھا،
ایک اوزار تھا، ایک سامان تھا. جس طرح ترخان کے ہاتھ میں ارہ ہوتا ہے، جس طرح قصاب کے ہاتھ میں چوڑی ہوتی ہے، جس طرح بنا کے ہاتھ میں گھر بلڈنگ بنانے والے کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا ہے، اس ہتھوڑے کی مانند پشیمانی معنی نہیں رکھتا اس وسیلے کے لیے، سامان کے لیے. لہٰذا انسان کو پشیمان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آئند مستقبل کی فکر کرنا بھی معنی نہیں رکھتا، چاہے وہ فکر کرے یا نہ کرے. اگر اچھا کام خدا ان سے اچھا کام خدا کو لینا ہو تو وہ اچھا کام کرتا رہے گا. اگر نعوذ باللہ خدا کسی سے برا کام لینا چاہے تو اس سے وہی کام لے گا، چاہے فکر کرے یا نہ کرے. لہذا ماضی سے پشیمان ہونا معنی نہیں رکھتا. نمبر 5، پوری دنیا میں جہاں بھی چلا جائے پوری دنیا میں مجرموں پر مقدمہ چلایا جاتا ہے. پوری دنیا میں نہ صرف مقدمہ چلایا جاتا ہے بلکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے، ان کے برے اعمال کی سزا دی جاتی ہے. پوری دنیا میں قانون ہے، عدلیہ اسی لیے قائم. ہر حکومت میں عدلیہ موجود ہے، قاضی موجود ہے، جج حضرات موجود ہے، ایک مستقل ادارہ موجود ہے عدلیہ کے نام سے. مجرموں پر مقدمہ چلایا جاتا ہے، نہ صرف مقدمہ چلایا جاتا ہے بلکہ ان کو سزا دی جاتی ہے اور کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. اگر وہ لوگ اور مجرمین اپنے کاموں میں مجبور تھے تو مجرمین پر مقدمہ چلانا بھی غلط ہے، ان کو سزا دینا بھی غلط ہے. اس سے پتہ چلتا ہے انسان مختار ہے، آزاد ہے. انسان کی فطرت اس بات کو درک کرتی ہے، افکار عمومی اس بات کو درک کرتی ہے. لہذا خود انسان کے بنائے ہوئے قانون، آسمانی قانون کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسان کے خود اپنے بنائے ہوئے قانون میں جو ہے مجرمین کے لیے مختلف قسم کی سزائیں جو ہے اس قانون میں وضع کیا ہے. اگر واقعاً یہ اختیار نہ رکھتا ہو، یہ مختار نہ ہو، اس کا ہر کام، انسان کا ہر کام جو ہے وہ صرف خدا کے ارادے سے انجام پاتا ہو، تو اس پر مقدمہ چلانا بھی غلط ہے اور سزا دینا بھی غلط ہے. اور نمبر 6، انسان بہت سے کاموں میں غور و فکر کرتے ہیں. اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے، مثلا ایک شخص جو ہے وہ درس پڑھنا چاہتا ہے، یا ایک شخص کاروبار کرنا چاہتا ہے، بزنس کرنا چاہتا ہے، یا ایک شخص کوئی اور کسی اور فیلڈ میں کام کرنا چاہتا ہے، تو 1000 دفعہ غور و فکر کرنے کے بعد قدم اٹھاتا ہے اس کام کے انجام دینے یا نہ دینے کے حوالے سے. اور فکر کرنے کے بعد بھی اگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تو اپنے قریبی جن پر اس کو اعتماد ہے، اطمینان ہے، ان سے مشورت کرتا ہے. یہ کام کروں یا نہ کروں، فلان کام کروں یا نہ کروں، دوسروں سے مشورت لیتا ہے. اور یہ چیز جو ہے اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ انسان آزاد اور مختار ہے، وہ صاحب اختیار ہے. ہم ارادے کے لحاظ سے صاحب اختیار ہے، ہم عمل کے لحاظ سے صاحب اختیار ہے. اس لیے کہ اگر انسان مجبور ہوتا تو غور و فکر اور مشورت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خواہ مخواہ ضیاء وقت ہے، وقت تلفی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مختار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، اپنے آپ کو قدرت مند سمجھتا ہے، اور وہ جو کام کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنی فکر اور ارادے سے کرتا ہے، انجام دیتا ہے. لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے. ان نکات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند متعال نے انسان کو ارادہ اور اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے،
اور نہ صرف انسان بلکہ دنیا کی ہر چیز اور ہر شے، یہاں تک کہ انسان کی فکر بھی اثر رکھتی ہے۔ اعضاء و جوارح کی تو بات ہی نہیں ہے، عمل کی تو بات ہی نہیں ہے، انسان کی فکر بھی اثر رکھتی ہے۔ اور انسان کے تمام افعال، تمام کردار، تمام اعمال، تمام گفتار، تمام افکار کا بنیادی سبب اور سب سے قریب ترین سبب اور علت خود انسان ہے۔ البتہ ارادہ خدا ہے، قوت خدا نے عطا کی ہے، قدرت خدا نے عطا کی ہے، فکر و ارادہ خدا نے عطا کی ہے، فعل کے انجام دینے کے لیے آنکھیں خدا نے عطا کی ہے، ہاتھ خدا نے عطا کی ہے، پیر خدا نے عطا کی ہے، لیکن ان میں قدرت بھی خدا نے عطا کی ہے، لیکن خدا نے انسان کو مجبور نہیں کیا ہے جا کے نعوذ باللہ وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائے، کسی اور کو قتل کر ڈالے کسی بے گناہ کو، نہ، ارادہ وہ قدرت خدا نے عطا کی ہے انسان کو، یہ خواست خدا ہے، خدا کی چاہت ہے، انسان کا ارادہ، انسان کی فکر، انسان کی قوت، خدا نے چاہا اس کو قوت، فکر کی قوت دے، ارادے کی قوت دے، کام انجام دینے کی، کسی فعل کے انجام کی قوت دے، لیکن خدا نے کبھی انسان سے یہ نہیں چاہا ہے کہ انسان سے کبھی انسان کو مجبور نہیں کیا ہے کہ اس اچھے نیک کام کرنے کے بجائے جا کے اس برے کام کو انجام دو، کبھی مجبور نہیں کیا، سو غیر معقول ہے۔ ان 6 دلائل کے بنیاد پر آج خلاصہ عرض کر رہا ہوں، مذکورہ تمام دلیلوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے اگر ہم اس بات کو تسلیم کریں، اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ لوگوں کے تمام اعمال، افعال در حقیقت خدا کا کام اور خدا کا فعل ہے، اور انسان بالکل بے بس اور مجبور ہے، بے اختیار ہے، فرض کر لے، اور کا غلط فرض ہے، صحیح نہیں ہے یہ فرض، بالفرض ہم فرض کر لیں، یہ جتنے بھی 6 دلائل جو عمومی عام انسانوں کے فہم کے مطابق، البتہ بعد والے مباحث میں قرآن و سنت کی روشنی میں اور بھی دلائل پیش کیے جائیں گے، ان سے چشم پوشی کر لیں، ان کو قبول نہ کریں، فرض کریں اور تسلیم کر لیا جائے کہ لوگوں کے تمام اعمال، افکار، اقوال، گفتار اور کردار کا خالق خدا ہے، انسان بے اختیار ہے، فرض کر لیں، تو اس صورت میں نعوذ باللہ تمام مظالم، گناہیں، فتنہ و فساد اور تمام خون ریزی بھی نعوذ باللہ خدا کے فعل اور عمل قرار پائیں گے، اور کوئی کلمہ گو اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ دنیا میں جتنے بھی فتنہ و فساد ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، وہ سب خدا کر رہا ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کوئی کلمہ گو اس بات کو قبول نہیں کرے گا، واقعاً حقیقی معنوں میں دیکھا جائے، جو اس کی فطرت کے خلاف ہے، خود انسان کی فطرت کے خلاف ہے، فہم انسان کے خلاف ہے، فکر انسان کے خلاف ہے۔ فرض کرے تمام افعال خدا کا ہے تو گناہ بھی خدا کا بن جائے گا، فتنہ و فساد جو انسان کرتا ہے وہ بھی خدا کا فعل بن جائے گا، خون ریزیاں جو اس وقت دنیا میں، خصوصاً اس وقت ہمارے دور میں جو خون ریزیاں دنیا میں ہو رہی ہیں، فتنہ و فساد ہو رہے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا فعل قرار پائے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ عقیدہ جبر کی روح سے خدا ظالم بن جائے گا، نعوذ باللہ، اس لیے کہ بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے کسی جرم کے بغیر، کسی کے آبرو ریزی کر رہا ہے، نعوذ باللہ، کسی کے جان و مال اور آبرو سے کھیلا جا رہا ہے بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے، تو خدا نعوذ باللہ ظالم بن جائے گا۔ اور پہلے عدل کے بحث میں ہم متعدد دلائل سے ثابت کیا ہے، دلیل نہ بھی ہو تو انسان کی فطرت درک کرتے، وہ خالق جو اتنی نعمتوں کے ساتھ انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اپنے بندے پر ظلم کرے گا،
قرآن و سنت سے ہٹ کر انشاءاللہ بعد والے دروس میں قرآن و سنت کے حوالے سے گفتگو ہوگی. خود انسان کی فکر اور انسان کی فطرت سے انسان پوچھے تو انسان کی فطرت گواہی دے گی کہ خدا ظالم ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ خدا عادل علی الاطلاق ہے. خدا عادل علی الاطلاق ہے. ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے کہ پہلے دروس میں عرض کیا جا چکا ہے ظلم کے کچھ عوامل ہیں، اسباب ہیں، وہ تمام سبب خدا کے لیے معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ خدا عالم بھی ہے، دانا بھی ہے، قادر بھی ہے، توانا بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اور ان تمام اوصاف کے مالک سے ظلم کا صادر ہونا معقول نہیں ہے، اصلا غیر معقول ہے. لہٰذا اس معلوم ہوا کہ جبر کا عقیدہ 100% غلط عقیدہ ہے، 100% غلط عقیدہ ہے، 100% غلط عقیدہ ہے. اور صحیح معنوں میں قضا و قدر کے معنی اور قرآن آیات کے مفاہیم کو صحیح معنوں میں درک نہ کرنے کی وجہ سے، درک نہ ہونے کی وجہ سے، نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ حضرات، یعنی بہت سے مسلمان حضرات، حتیٰ بڑے بڑے نامور علماء، دقت نہ کرنے کی وجہ سے جبر کے قائل ہو گئے ہیں. اور یہ کسی بھی صورت میں یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. یہ عقیدہ جبر کے حوالے سے اور اس عقیدے کے مقابلے میں ایک اور عقیدہ جبر و اختیار کے حوالے سے تفویض کا عقیدہ ہے، یعنی اختیار مطلق کا عقیدہ. جیسا کہہ رہا ہوا ان کے منشأ جو ہے، ان کے اسباب میں سے ایک سبب وہی قرآن کی 2 قسم کے آیات ہیں. بعض نے اختیار کے آیات کی تعویل کرتے ہوئے تفویض کے قائل ہو گئے اور بعض جبر کے قائل ہو گئے، اور بعض مسلمان وہ آیات جو انسان کو جن کی وجہ سے جو ہے کسی حد تک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان مجبور ہے، ان آیات کو، صرف ان آیات کو پڑھ کر جبر کے قائل ہو گئے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ان دونوں قسم کے آیات کو جمع کریں اور ان میں کوئی رائے حل نکالے کہ یہ آیات آپس میں قرآن مجید ہے، تضاد نہیں ہے قرآن کے آیات میں. حکیم کے کلام میں تضاد اور تناقض اور ٹکراؤ معقول نہیں ہے. لہٰذا وہ آیتیں جو اختیار پر دلالت کرتی ہیں اور وہ آیتیں جو مجبوری اور جبر پر دلالت کرتی ہیں، دونوں کو ساتھ رکھیں، تحلیل کریں، غور و فکر کریں تو واضح ہو جاتا ہے کہ انسان نہ 100% مختار ہے، جو معتزلہ کا نظریہ ہے، مفوضہ کا نظریہ ہے. انشاءاللہ ابھی اس کے بعد والے سبق میں ہم مفوضہ کے عقیدے کے بارے میں اور اختیار مطلق کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اور اس کے بعد والے درس میں انشاءاللہ شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کے عقیدے کو جبر و اختیار کے حوالے سے، عدل الہی کے حوالے سے، شیعہ ائمہ کے فرامین کی روشنی میں ہم انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. شیعہ حضرات کا عقیدہ یہ ہے، البتہ یہ عقیدہ انہوں نے قرآن و سنت سے لی ہے، اپنے ائمہ سے لی ہے. عقیدہ یہ ہے لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین. نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، نہ اختیار کامل خدا نے انسان کو عطا کیا ہے، یعنی خلق کر کے چھوڑ دیا ہو جو کچھ کرنا چاہے کر لو، نہیں. اور نہ مطلقاً انسان کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کو مجبور، ہر چیز میں مجبور خلق کیا ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہے.
اختیار مطلق کا نظریہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان ایک امر ہے، امر بین الامرین ہے، ایک حد وسط ہے، اختیار ہے، اور اختیار میں میانہ روی جو ہے وہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ نہ انسان 100% آزاد ہے، نہ انسان 100% مجبور ہے، بلکہ انسان آزاد ہے لیکن کچھ مراحل میں، کچھ مقامات پر، کچھ محدودے میں جو ہے، کچھ مقامات، کچھ عوامل اور کچھ کام ایسے ہیں وہاں پر انسان کے اختیار کو جو ہے وہ محدود کیا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آنے والے دروس میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان مباحث میں دقت کرنے، غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت کریں، اور صحیح معنوں میں عدل الہی کے معنی کو سمجھنے کی توفیق عطا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔